بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کیا ہے مزارعت منعقد ہو گئی تو اب جو ہے جو پیداوار ہوگی وہ شرط کے مطابق ہوگی۔ آدوات کیے تو آدوات 40%، 60% کیے تو 40%، 60%۔ لیکن اگر پیداوار ہوتی نہیں تو حالی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کسان کو کچھ بھی نہیں۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اتنی محنت کی میرے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ بھائی کیا شرط کیا تھی؟ پیداوار میں شرکت ہے نا، پیداوار ہوئی نہیں، میری زمین بھی تو ایسے پڑی رہی نا۔ بات آگئی سمجھ میں؟ فائدہ صحت، اور جب مزارعت صحیح ہے، فالخارج علی الشرط، تو پیداوار شرط کے مطابق ہوگی۔ فلا شیء للعامل الا لم یخرج، اور کوئی چیز نہیں ملے گی کسان کو الا لم یخرج، اگر پیداوار نہیں ہوئی۔ بات آئی سمجھ میں؟ آگے بتا رہے ہیں کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا، ایجاب و قبول اور دونوں نے جو ہے وہ مزارعت پر رضامندی ظاہر کر لی، اب کیا ہے دونوں کو عقد مزارعت کو جاری رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی انکار کرتا ہے جاری رکھنے سے تو اس کو کیا ہے مجبور کیا جائے گا، مگر رب بذر، مگر کیا جس کا بیج ہے وہ انکار کر سکتا ہے۔ اگر بیج نہ ڈالا ہو تو انکار کر سکتا ہے کہ میں بیج، کیونکہ اس کی انویسٹ ہے، کیا ہے وہ بیج ڈالے گا تو اس میں بیج ہو سکتا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس سال فصل صحیح نہیں ہوگا تو بیج ڈالوں گا تو بیج ہی جائے گا، تو لہذا وہ انکار کر سکتا ہے۔ وَيُجْبَرُ مَنْ أَبَى عَنِ الْمَضْيِ، اور جبر کیا جائے گا اس شخص پر جس نے عقد کو جاری رکھنے سے انکار کیا، الا رب البذر، مگر رب بذر، لأن المضي علیہ لا يخلو عن ضرر، کیونکہ عقد پر جاری رہنا نہیں خالی ضرر سے، اور وہ کیا ہے اہلاک البذر، بیج کو ہلاک کرنا، یعنی اگر پیداوار نہ ہوئی تو میرا بیج بھی جائے گا۔ اب کیا ہے کہ اگر بیچ میں کیا بیچ میں عقد فاسد ہو گیا، کیا ہو گیا کسی وجہ سے، فساد کی وجہ آگے بتائیں گے کیوں فاسد ہوتا ہے۔ بیچ میں کوئی فاسد کر نہیں سکتا، لیکن کوئی فساد کی کوئی وجہ ہوئی کہ زمین پہ قبضہ ہو گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا، بہرحال سمجھے، یا مر گیا ان میں سے کوئی ایک، تو اس سے بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو فاسد ہو گیا تو پیداوار جو کچی پکی ہے وہ کس کو ملے گی؟ کہتے ہیں پیداوار جو ہے وہ صاحب بذر کو ملے گی، جس نے بیج ڈالا اس کو پیداوار ملے گی۔ بات آگے سمجھ میں؟ اور آگے جس نے کام کیا، اگر بیج ڈالا ہے ہاری نے، کس نے؟ پیداوار ساری ملے گی کسان کو، ہاری کو۔ بات آگے سمجھ میں؟ اور زمین کا مالک اس کسان سے اتنے وقت کی زمین کا کرایہ لے گا۔ اس پیداوار ساری تجھے مل رہی ہے، تیرا بیج، تیری محنت، زمین تو میری تھی نا، تو کرایہ سمجھا۔ اور اگر بیج ڈالا ہے زمین والے نے، کس نے؟ تو زمیندار نے جب بیج ڈالا تو پوری پیداوار زمیندار کی، لیکن محنت تو ہاری نے کی ہے نا، محنت تو کسان نے کی ہے نا، تو کہیں گے بھائی کسان کو جتنے دن کی مزدوری ملتی ہے، جو اجرت مثل ہے وہ دو اس کو، سمجھا۔ اور اجرت یا زمین کا کرایہ شرط سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، شرط سے زیادہ، مثلا ٹوٹل پیداوار نکلی ہے 100 من، ٹھیک ہے، اور 50 من کی قیمت جو ہے وہ کتنی ہے، مثلا 50,000، اور اس کی اجرت مثل یا زمین کا کرایہ بن رہا ہے 40,000 تو 40,000 ملے گا، اور اگر 50,000 بن رہا ہے تو 50,000 ملے گا۔ لیکن اگر 60,000 مزدوری بن رہی ہے تو پھر 60,000 نہیں دی جائے گی، 50,000 ملے گا۔ یعنی جو خارج علی شرط، جو شرط قرار دی نا کہ آدھا دوں گا، آدھے سے کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ بڑھا کر اس کو نہ کرایہ ملے گا نہ ہی مزدوری۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہتے ہیں وَمَتَا فَسَدَتْ، اور جب فاسد ہو گئی کسی وجہ سے مزارعت، فالخارج لرب البذر، تو پیداوار کس کے لیے؟ رب بذر کے لیے۔ وَلِلْآخَرِ، اور دوسرے کے لیے، مثل عرضی، اگر زمیندار ہے دوسرا، بیج ڈالا ہاری نے، دوسرا زمیندار ہے تو اس کو زمین کی مثل اجرت ملے گی، او عمل ہی، اور اگر بیج ڈالنے والا زمیندار ہے تو ہاری کو عمل کی مثل مزدوری ملے گی۔ ولا یزاد علی ما شرط، اور زیادہ نہیں کیا جائے گا اس پر جو شرط قرار
دیا گیا 50,000 جیسے میں نے بتایا. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بالغ ما بلغ، کتنی بھی مزدوری ہو اس کو پوری مزدوری ملے گی. پہلے 60,000 ہو تو 60,000 دے. سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں ولو ابا، اور اگر انکار کیا رب البذر، بیج والے نے اور زمین والے نے، بیج بھی اس کا ہے زمین بھی اس کی، سمجھا؟ اور ادھر جو ہے وہ کیا ہے، وقد قرب العامل، کسان نے زمین کو جوت دیا ہے. جیسے کھودائی ودائی ہوتی ہے نا، وہ ساری ہر ول چڑھا لیا ہے، بیج ڈالنے کی دیر تھی تو کیا اس نے انکار کر دیا کہ بھئی میں، کیوں بیج والا ہے نا، کون ہے؟ تو رب البذر انکار کر سکتا ہے. سمجھا؟ تو اب کیا ہے، فلا شیء لہ، عامل کو کچھ بھی نہیں ملے گا حکمن، لیکن وہ یسترضی دیانتن، دیانتن اس کو راضی کیا جائے گا، کچھ نہ کچھ دے بھائی اس نے محنت کی ہے. سمجھا؟ اب بتا رہے ہیں کہ مضارعت جو ہے وہ کیا ہے، باطل کا بہت ہائی بات میں، عقد کرنے والوں میں سے ایک مر گیا، مضارعت باطل. یا اس زمین پر اتنا قرض چڑھ گیا کہ زمین کو بیچنا پڑے گا تو پھر بھی مضارعت باطل. باطل فاسد ہو گئی تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، وہی ہوگا جو بتایا کہ کیا ملے گا، پیداوار جو کھڑی ہے وہ رب البذر کی ہوگی اور دوسرے کو مثل اجرت ارض یا مثل اجرت عمل ملے گا. سمجھ آئی بات؟ فتب طلو، اور مضارعت باطل ہو جائے گی، بے موت احدہما، ان دونوں میں سے ایک کے مرنے سے، فتفسخ بدین محوج الی بیعہا، اور فسخ ہو جائے گی ایسے قرضے کی وجہ سے جو ضرورت میں ڈالنے والا ہے زمین کے بیچنے کی طرف، جس کی وجہ سے زمین کو بیچنا ضرور ہے. ھذا، یہ قبل ان ینبت الزرع، کھیتی اگنے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. لیکن یعنی اوپر والا کیا کہ عامل زمین جوت چکا لیکن کھیتی ابھی اگائی نہیں. لیکن یجب دیانتاً ان یسترضی، لیکن واجب ہے کہ اس کو دیانتاً راضی کیا جائے. اذا عامل العامل، جب عامل نے کام کیا ہو، ٹھیک ہے. اما اذا انبت الزرع ولم یحصد، اور جب زمین سے کیا پیداوار نکل آئی اور پکی نہیں، لم یحصد بنا یعنی کٹنے کے قابل نہیں ہے، مطلب پکی نہیں، لا یباع الارض، زمین کو بیچا نہیں جائے گا کیونکہ مضارع کا حق اس کے ساتھ متعلق ہو گیا ہے. آئی بات سمجھ؟ فین مدت المدت، مدت مقرر کی کہ 1 سال کے لیے زمین لے رہا ہوں. یاد رکھو ہمارے کہتے ہیں نا کہ ایک سیزن کا حساب وزارت میں صحیح، مدت کا اعتبار. پھر احتیاطاً مدت رکھیں، مثال طور گندم پکتی ہے جو ہے وہ مئی میں، تو مئی نہیں، وہ جون نہیں، جولائی رکھ دیں کہ جولائی تک میں تیرے سے لے رہا ہوں زمین وزارت پر. سمجھا؟ تاکہ جو ہے وہ اگر لیٹ سیٹ ہو جائے تو اس کو نقصان نہ ہو. لیکن اگر اس نے رکھا تو مئی تک، آئی بات سمجھ میں، لیکن پکی نہیں جون تک، آئی بات سمجھ میں. تو اب کیا ہوگا کہ عامل جو کام کر رہا ہے نا، عامل جو کام کر رہا ہے اس کی مزدوری لے گا، کیا اس کی مزدوری ملے گی، ٹھیک ہے. لیکن مزدوری آدھی، کیونکہ آدھا اپنا کام کر رہا ہے، آدھی کہتی ہے اس کی ہے. اور زمین والے کو زمین کی اجرت ملے گی لیکن آدھی. فیصلہ کیسے ہو؟ فیصلہ تو ایسے ہی ہوگا نا کہ زمین والے کو زمین کی آدھی اجرت ملے گی اور کام والے کو آدھے کام کی مزدوری ملے گی. فین مدت المدہ، اگر مدت گزر گئی، ولم یدرک الزرع، اور نہیں پکی کھیتی، فعل العامل، ٹھیک ہے، بس عامل پر اجر مثل نصیبہ، مزدوری ہوگی اپنے حصے کے مثل، پھر آدھا ہو یا 40% ہو، جتنا بھی ہو، من الارض، زمین میں سے، حتی یدرک، حتی کہ کیا ہو جائے، پک جائے. ای اجر مثل ما فیہ نصیب ہو، یعنی مثل اجرت جو اس کے جتنا اس کے اندر اس کا حصہ ہے. ونفقۃ الزرع، اور
کھیتی کا خرچہ دونوں پر ہوگا حصے کے اعتبار سے. مثل اجرت السقی، پانی دینے کی اجرت. پہلے دور میں گدوں ودوں پہ پانی لے کے آتے تھے مثال تو، وغیرہ اور اس کے علاوہ دوسرا کام ہے تو وہ دونوں پر ہوگا بقدر الحصہ، حصے کے بقدر. کاجر الحصاد، جیسے کاٹنے والے کا کیا اجرت، والرفع اور کیا اٹھانے والے کی، والدوس اور گانے والے کی. گانا سمجھتے ہو؟ پہلے دور میں کیا کرتے تھے، بیل لے کے اس کے اوپر چلاتے تھے، اس کو گانا کہتے تھے. والتذریہ اور دانہ نکالنا، دانے نکالنے کی اجرت، یہ سب اس پر ہوگی. فإنه علیہما، یہ دونوں پر ہوگی بقدر حصۃ کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے حصے کے بقدر. چلو بھائی، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے پڑھو. فإن شرط علی العامل، اگر شرط لگائی کہ عامل پر ہوگی، یہ سارا جو ہے وہ کیا بھرے گا، جو ہے وہ مزدور بھرے گا، تو فاسد ہے. عقد کیا ہے؟ کیونکہ جب پیداوار آ گئی تو اب تو دونوں کی ہے نا وہ. لأنہ شرط مخالف لمقتضى العقد، کیونکہ ایسی شرط ہے مقتضی عقد کے مخالف ہے. بس بے شک کھیتی جب پک جاتی ہے تو عقد ختم ہو جاتا ہے. عقد کیا ہو جاتا ہے؟ انتہا لگ. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط صحیح ہے. یصح الشرط، یہ شرط کیا ہے؟ صحیح. ولازمہ ہو، اور اس پر لازم ہے یعنی عامل پر، لتعامل، کس کی وجہ سے؟ ہمارے علاقے میں تعامل کی وجہ سے. فرماتے ہیں امام سرخری، یہی صحیح ہے ہمارے شہروں میں، لوقوع تعامل کے، لوگوں کا تعامل یہی ہے. فالحاصل، حاصل یہ نکلا کہ ہر عمل پکنے سے پہلے بس وہ عامل پر ہے، اور جو اس کے مابعد ہے وہ دونوں پر ہے حصوں کے اعتبار سے. اللہ اعلم. چلو بھائی، کتاب المدارس ختم ہو گئی. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.